یہ کہتے ہیں اگر خاوند بیوی کو برا بھلا کہے، نان نفقہ نہ دے، اور اس کے جواب میں بیوی یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے بچے لے کے اس گھر سے چلی جاؤں گی، مارتا پیٹتا بھی ہے، تو کیا وہ لڑکی گناہ گار تو نہیں ہوگی؟ بالکل گناہ گار نہیں ہوگی۔ بیچاری کیا کرے اگر وہ شوہر اس کو نان نفقہ نہیں دے رہا، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، تو بالکل اس کو حق حاصل ہے کہ وہ یہاں سے نکل کر اپنے میکے وغیرہ چلی جائے، کوئی اور جائے، پناہ میں جائے۔ یہ اس کا قانونی اور شرعی حق ہے، اس میں عورت بالکل گناہ گار نہیں ہوگی۔ ہاں اگر شوہر نان نفقہ دے رہا ہے، حقوق بھی ادا کر رہا ہے، پھر چھوٹی موٹی کوئی اوپر نیچے باتیں ہو جاتی ہیں کبھی کبھار، ان کو بنیاد بنا کر اگر لڑکی اس طرح نافرمانی کی باتیں کرے یا مطالبہ طلاق کرے تو ضرور اس میں پھر وہ گناہ گار ہوگی۔ لیکن جو آپ نے سچویشن بتائی ہے اس میں بچی بالکل گناہ گار نہیں ہے، وہ چلی بھی جائے تو گناہ نہیں ہے۔ یہ کہ بہن کہتی ہیں 37 سال ان کی عمر ہے، شوہر فوت ہو گئے، عدت کیسے کرنی ہوگی؟ دیکھیں اگر آپ حاملہ ہیں، پیگننٹ ہیں، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا آپ کی عدت چلتی رہے گی، چاہے وہ 9 مہینے کے اندر پیدا ہو، 9 مہینے عدت ہوگی۔ اور اگر آپ پیگننٹ نہیں ہیں تو 4 ماہ 10 دن عدت ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو گھر کے اندر رہنا ہوگا۔ پورے گھر میں آپ گھوم سکتی ہیں، آپ کھانا بنا سکتی ہیں، آپ کپڑے دھو سکتی ہیں۔ یہ جو آپ نے خود ساخت ایک شریعت اپنی ایک وضع فرمائی، جسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھر والے تو کہہ رہے ہیں آپ باہر نکل آیا کرو، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں میں کمرے میں بیٹھ کر عدت کروں گی۔ یاد رکھیں اس طریقے سے اپنے لیے پابندیاں پیدا کرنا اور اس طرح اس کو ظاہر کرنا جیسے یہ کوئی شرعی حکم ہے، یہ الگ ایک مستقل ناجائز چیز ہے۔ اس لیے واجب تھا آپ پر کہ جیسے ہی شوہر فوت ہوئے فوراً مستند علماء سے رجوع کرتی یا ایسی کتابیں پڑھتی جس میں عدت کے پورے مسائل تھے، وہ سیکھنا آپ پہ فرض تھا، آپ نے نہیں سیکھے، اس میں آپ گناہ گار ہوئیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ زینت کوئی نہیں کر سکتی، سر میں تیل لگانا، بہت باریک کنگھی استعمال کرنا، لپسٹک، زیور استعمال کرنا، شوخ کپڑے پہننا، یہ نہیں کر سکتی ہیں۔ سادہ رہیں 4 ماہ 10 دن تک، باقی آپ گھر میں گھوم پھر سکتی ہیں، گھر والوں سے بات کر سکتی ہیں۔ جن سے پردہ پہلے واجب تھا اب بھی واجب رہے گا، جن سے پہلے واجب نہیں تھا اب بھی نہیں رہے گا۔ گھر سے باہر آپ بلا ضرورت نہیں نکل سکتی، گھر کے دروازے سے باہر، بالکل اپنے گھر کے اندر رہیں، گھر میں گھوم سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ابھی یہ بہت پرانی پوسٹ ہے، خیر ان کو ابھی ملی ہوگی، کہ جی قرآن پاک کی آیات نہ بھیجیں، نہ وہ اگر آپ کے موبائل میں آ جائے تو ڈیلیٹ کریں، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آخری زمانے میں قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ اچھا اگر نشانی بھی ہو اور میں ڈیلیٹ کر دوں تو کیا قیامت کی ہر نشانی کو اپنانا یہ گناہ ہوتا ہے؟ ایک تو اتنی جہالت ہے ہمارے یہاں کہ ہر ایک مطلب میں نے کہا نا کہ یہ فیس بک اور یوٹیوب، اس کے اوپر اب جاہلوں کی حکمرانی ہے، جو چاہتا ہے اپنی دکان چلا رہا ہے، اور لوگ بیچارے ان کو یہ سمجھ کر کہ شاید یہ مستند لوگ ہیں چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم ٹیچر ہیں، ہم ہزاروں آیتیں بورڈ پہ لکھتے ہیں پھر اس کو مٹاتے ہیں۔ اسی طریقے سے موبائل کے اندر جب ڈیٹا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تب اس کو ختم کرتے ہیں، تو کیا ہم لوگ گناہ گار ہوتے رہیں گے؟ اسی طرح ہم کتابیں لکھتے ہیں، آیت لکھی پھر سوچا نہیں یہ نہیں، اس کو ختم کر کے دوبارہ دوسری آیت لکھتے ہیں، تو کیا ہم گناہ گار ہوتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی آیت آئے، کوئی حدیث آئے، آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ جیلانی کے بارے میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بعض کہتے ہیں ایسی چیزیں ایجاد نہ کریں۔ دیکھیں یہ لوگوں کی اپنی ایجادات ہوتی ہیں، یہ کوئی قرآن و حدیث میں چیز نہیں آئی، کسی کے تجربے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز وہ ایسا وضع کرتا ہے، اس کا فائدہ نظر آتا ہے، امت کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، تو یہ امت کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اس طرح قصد و ارادے سے اگر کوئی چیز عام کی جائے تو منع نہیں ہے، لیکن اس میں شدت اور سختی نہ کی جائے، اور اس کو اپنانا کوئی واجب یا ضروری نہیں ہے، یہ کوئی قرآن یا حدیث نہیں ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، کوئی کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ اور اپنے پاس سے اگر ایسا کوئی بزرگ کا تجربہ نہیں ہے، اپنے پاس سے یار یوں کر لوں اور اس کی ایک فضیلت لکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملتا رہے، اس طرح ہرگز ایجاد نہ کریں، ورنہ یہ جن کے نام پر آپ کر رہے ہیں وہ بزرگ ہی آپ سے بیزاریت کا اظہار کریں گے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم نہیں ہوتا، بغیر بسم اللہ کے وضو ہو جاتا ہے۔